الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 23ویں شب کے مخصوص اعمال یعنی 23ویں شب قدر کے مخصوص اعمال. یہ شب دونوں شبوں سے افضل ہے. 19ویں شب اور 21ویں شب سے یہ 23ویں شب افضل ہے. بلکہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی شب قدر کی شب ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی 23ویں شب کو شب بیداری کرے اور 100 رکعت نماز پڑھے، خدا تعالیٰ دنیا میں اس کی روزی زیادہ کرتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، ڈوبنے سے اور مکان کے چھت دبنے سے اور لقمہ گلے میں پھنسنے اور درندوں کے شر سے پناہ دیتا ہے. کیا مزے کی شب ہے کہ انسان کو اس شب میں بیدار رہنا چاہیے اور اللہ کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹانا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ دروازہ کسی گھر کا بھی بار بار کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ دروازہ آخر میں یا تو پیار سے کھل جاتا ہے یا تو غصے میں کھل جاتا ہے. دروازہ ہر صورت میں کھل جاتا ہے اور اس سے منکر و نکیر کا خوف دور کرتا ہے. یعنی وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا. دیکھو نکیر اور منکر آپ کیا ہے سنتے آتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے وہیں کیا ہے قبر میں آ جاتے ہیں. گناہگار کے لیے نکیر اور منکر کی شکل میں آ جاتے ہیں اور کیا ہے نیک اور اچھے بننے کے لیے یہ بشیر اور کیا کہتے ہیں خبیر یا بشیر اور نذیر کے نام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی اس رات کو ہر صورت میں بیدار رہ کر گزارنا چاہیے. اچھا، وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا کہ اس سے اہل محشر کو روشنی حاصل ہوگی. یعنی تمام اہل محشر اس کے نور کی روشنی سے منور ہوں گے، یعنی روشنی حاصل کریں گے. اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے. آپ کو پتہ ہے سورہ واقعہ میں ہے کیا شان ہے تو کیا بات ہے. جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے وہ تو دھارے کے لیے جنت چلے جائیں گے اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال پکڑایا جائے گا وہ ایک تو ندامت سے پشیمان ہو جائیں گے، اپنے اوپر افسوس کر جائیں گے اور جہنم چلے جائیں گے. تو جو شب قدر کی 23ویں رات کو اعمال اور شب بیداری کرتا ہے اس کے اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے. اس لیے آج جسے جہنم سے بیداری، صراط پر سے گزرنے اور عذاب سے محفوظ رکھنے کی صنعت دیکھو ڈگری بھی مل جائے گی جنت جانے اور وہ بے حساب داخل بہشت ہوگا اور جنت میں صدیوں اور شہداء اور صلحاء کے ہمراہ ہوگا اور کیا اچھے رفیق ہیں یہ. تو عزیزان گرامی آج کے شب کے اعمال آپ کو عرض کروں. کچھ اعمال تو یہ ہیں کہ مشترک ہیں. ان مشترک اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ کیا ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ رب واتوب الیہ پڑھنا اور کیا ہے یعنی غروب آفتاب سے پہلے غسل کرنا اور اسی غسل کے ساتھ بہتر ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی جائے. اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو شب قدر کے حوالے سے مفاتیح الجنان میں موجود ہے اس کا پڑھنا بھی زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے. اچھا، آج کی اس شب میں یہ ہے کہ ایک تو غروب آفتاب
سے پہلے غسل کرنا، اور آج کی شب میں اول شب میں غسل کرنا بھی مستحب ہے اور آخر شب میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص سورہ عنکبوت، سورہ روم 23ویں شب میں پڑھے وہ اہل بہشت سے ہیں۔ یہ دونوں سورے 20ویں پارے میں ہیں۔ اچھا، اور آج کے اعمال میں سے سورہ دخان پارہ نمبر 25 کا پڑھنا ہے۔ اسی طرح آج کے اعمال میں سے ہے سورہ انا انزلنا، جس سے کہتے ہیں سورہ قدر کو 1000 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے علاوہ آج کے اعمال میں سے ہے کیا، یعنی خوف خدا میں کریا وزاری کرنا۔ تو کیا ہے، آپ نے وہ تسبیح بھی پڑھنی ہے، اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے قرآن کریم کو اپنے سامنے کھول کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ والی دعا جو آپ کو 19ویں شب قدر کے اعمال میں بتا چکا ہوں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ۔ قرآن کریم سر پر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے بک یا اللہ، اس کو 10 مرتبہ۔ اس کے بعد بمحمد بمحمد بمحمد، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بعلی کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بفاطمہ بفاطمہ